قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی وقار ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ مگر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور غلط کام بھی کرتا ہے، غیبت، چغلی، یہ سارے کام جاری اور ساری ہیں، مگر نماز بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بات تو 100% سچی ہے کہ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم ہی کہیں نہ کہیں فالٹ ضرور ہیں کہ ہم برائیوں سے رک کیوں نہیں پا رہے ہیں اگر نماز پڑھتے ہیں تو۔ ویسے بھی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پڑھنا الگ ہوتا ہے اور قائم کرنا الگ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی ڈیوٹی یہ سمجھ لی ہے، جب جی میں آیا ایک دو وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز قائم کرنا گویا کہ کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ پائے، اس سے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، کاش ہم نماز قائم کرتے تو یقیناً برائیوں سے رکتے۔ آپ اندازہ فرمائیں، توحید کے بعد اللہ کریم نے نماز کے حوالے سے جتنا زیادہ رب کا فرمان قرآن شریف میں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات عالیہ احادیث نبویہ میں موجود ہیں، شاید و باید کسی اور چیز کے بارے میں ہو۔ بے شمار مقامات پر اللہ نے قرآن مقدس میں نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا اس نے کہ اگر نماز مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز قائم کرو، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو تم میری عبادت کرو۔ اور عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز قائم کرو۔ اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے نماز قائم کرنا، کیونکہ نماز پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک فرشتے جن جن کیفیات میں نماز ادا کرتے حضور کو دیکھنے کو ملے شب معراج میں، ان تمام کی اداؤں کو اللہ کریم نے نماز میں اکٹھا فرما دیا ہے۔ کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا، کوئی قیام میں تھا، کوئی جلسہ میں تھا، کوئی تشہد میں تھا۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی نے شب معراج میں فرشتوں کو ان حال میں دیکھا، 7 آسمانوں پر۔ دل میں یہ تمنا خواہش تھی، کاش ایسی کوئی عبادت میری امت کو اللہ کی طرف سے گفٹ کی جاتی تو جس میں یہ ساری کیفیات پائی جاتی۔ تو اللہ کریم نے جب بارگاہ کرم میں مصطفیٰ کریم کی حاضری ہوئی تو رب نے نماز کا یہی تحفہ عطا فرمایا، جس میں حضور کی ان تمام تر نیتوں کو اور سرکار کی آرزوؤں کو پروردگار نے باضابطہ طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور نماز جیسا محترم بالشان تحفہ ہم امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ اس لیے کہ جو فرشتہ رکوع میں ہے، جب سے پیدا کیا گیا ہے قیامت تک وہ رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے وہ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جس کیفیت میں حضور نے دیکھا نا، اس کی کیفیت ہی جو ہے نا قیامت تک قائم رہے گی۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ 5 منٹ تو چھوڑیے، 2 منٹ میں دے دبا یہ ختم کلاس۔ 2 رکعت نماز گئی، 4 رکعت نماز گئی۔ پھر نماز کی ادائیگی کے لیے کتنا اہتمام بتایا گیا ہے۔ غسل کرنا، وضو کرنا، وضو ٹوٹتا کب ہے، وضو قائم کب رہتا ہے، کس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، پانی نہ ہو تو کیسے ہم تیمم کریں، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں، اور پانی کے رنگ، بو اور مزہ بدلنے کے بعد اس کے احکام شریعت کے کیا مرتب ہوتے ہیں، اس پر یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ پہلے یہ نل ول تو تھے نہیں، کنویں رہا کرتے تھے، تالاب ہوا کرتے تھے، چھوٹے موٹے حوض ہوا کرتے تھے، تو باضابطہ طور پر اس کے مسائل بیان کیے گئے۔ اگر اس میں کوئی چھپکلی گر کے مر جائے، پھول پھٹ جائے تو اس کا حکم کیا ہے، چوہا گر گیا تو اس کا حکم کیا ہے، کوئی کتا گر گیا تو اس کا حکم کیا ہے، کتا گرا اور ڈوب گیا، اس کا منہ بھی اس میں بھیگ گیا تو اس کا حکم کیا ہے، اور صرف جسم بھیگا تو اس پانی کا حکم کیا ہے، خنزیر گر گیا تو اس کا حکم کیا ہے، جانور گرا اور گر کے نکل آیا تو اس کا حکم کیا ہے، گرا مر گیا تو اس کا حکم کیا ہے، پھول پھٹ گیا تو اس کا حکم کیا ہے۔ یہ پوری تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو چونکہ ہم نماز کا اہتمام کرتے وقت اس بات کا لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ
ہم وضو ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم غسل ڈھنگ سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ فالٹ ہم یہی کہیں پر ہیں، جب ہی ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روکتی نہیں ہے، ورنہ اور کون سی جگہ جہاں ہم مسٹیک کر رہے ہیں۔ بھی نماز کے لیے وضو کرنے کا جو حکم ہے، کیسے وضو کرنا ہے، ابھی تو ہم اس باب تک پہنچے نہیں ہیں، تفصیل چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا۔ وضو ٹوٹتا کیسے ہے، کچھ مسائل اس میں ایسے ہیں جو ہم آپ کو یوں نہیں بتا سکتے ہیں، آپ آئیے بیٹھیے، مجلسی گفتگو بتائیں گے۔ تو وضو توڑنے کی چیزیں کون کون سی ہیں، کب کب آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط مشہور ہے قوم میں۔ اگر کسی نے اپنا گھٹنا کھول دیا تو وضو ٹوٹ گیا اس کا، یا کسی نے کسی کو ننگا دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ پیسہ بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کسی کی سطر دیکھنے سے، کسی کو ننگا دھڑنگا دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کے وہ تمام تر جو صورتیں ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں۔ نواقض وضو ٹوٹتا کب، پاخانہ پیشاب آنے سے وضو ٹوٹ، ودی مزی منی، یہ تین چیزیں ہیں۔ پیشاب کے راستے سے کچھ چپچپاہٹ جیسی چیز نکلتی ہے اور ایک گاڑھی رطوبت نکلتی جسے منی کہتے ہیں، تو یہ اگر نکلے پیشاب کے راستے سے، چاہے مرد کے ہوں چاہے عورت کے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کیڑا پتھری مرد یا عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام سے باہر نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کبھی سنا تھا؟ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں بس پخانہ پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ریا خارج ہو جائے بس وضو ٹوٹ گیا۔ یہ سب وضو ٹوٹنے کا راستہ بھائی صاحب۔ مرد یا عورت کے آگے کے مقام سے اگر ہوا نکلی یا پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جھلی تک پہنچ جائے، اس زخم سے ہوا نکلی، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا اس کنڈیشن۔ لیکن ریا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ کچھ دوائیاں بھی ڈاکٹر دیتے ہیں پاخانہ کے مقام پہ رکھنے کے لیے، جس کو حقنہ بولتے ہیں۔ وہ حقنہ لیا، دوا باہر آ گئی، یا کوئی چیز پاخانہ کے مقام میں ڈالی اور باہر نکل آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون یا پیپ یا زرد رنگ کا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں اس جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو ٹوٹ جائے۔ اگر صرف چمکا ہے خون یا زرد رنگ کا پانی، صرف چمکا ہے، اپنے مقام سے وہ ادھر ادھر ایک بھی بال کے برابر نہیں ہوا ہے، تب تک تو باقی ہے وضو۔ اگر اپنی جگہ اس نے چھوڑ دی تو وضو تشریف لے گیا۔ جیسے کوئی سوئی کے نوک کو چبھ جانے کی بنیاد پر ہلکی سی خون کی رمق دکھائی پڑتی ہے مگر وہ بہنے کے لائق نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ چھری سے یا تیز دھاگا سے یا کوئی اور دھاردار چیز سے یوں آپ کے جسم کے کسی حصے پہ لگا تو اس دھار کے بیچ میں جو کٹا ہے اسی حصے میں خون کی رطوبت ظاہر ہوئی ہے، بہی نہیں ہے۔ جب تک بہے نہ تب تک وضو تشریف رکھتا ہے، اور اگر وہ بہہ گیا تو وضو تشریف لے جائے گا آپ کو بتائے بغیر۔ یا چاقو کا کنارہ لگ جانے سے خون ابھرا یا چمک جاتا ہے، یا خلال کرنے سے، کھانا کھا لیا آپ نے تو بعض نہیں بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دانت کچرتے رہتے ہیں، تو خلال کرتے وقت یا مسواک کرتے وقت یا انگلی سے دانت صاف کرتے وقت یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اس پر خون کا اثر ظاہر ہوا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کا اثر دکھائی پڑا مگر وہ خون بہنے کے قابل نہیں تھا تو وضو نہیں ٹوٹا، لیکن اگر بہنے کے قابل تھا اور بہا تو وضو ٹوٹ جائے۔ اور اگر بہا مگر ایسی جگہ بہ کر نہیں آیا جس کا وضو میں دھونا فرض ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مثلا آنکھ میں کوئی دانہ نکل آیا، پھوڑا، پھنسی، اور وہ پھنسی وہ دانہ ٹوٹ کر کے اس کا پانی آنکھ کے اندر ہی رہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا کان کے اندر کوئی دانہ تھا، پھوڑا تھا، پھنسی تھی، وہ پھوٹ گیا اور اس کا پانی سوراخ سے باہر نہیں نکلا کان کے باہر، تو ان صورتوں میں وضو باقی رہے گا، لیکن اگر نکل آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم میں گڈھا پڑ جاتا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس میں سے کوئی رطوبت چمکی مگر بہی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر رطوبت بہہ گئی، اپنے مقام سے حرکت کر کے تھوڑا آگے پیچھے ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ زخم سے خون وغیرہ نکلتا رہا اور بار بار پوچھتا رہا، روئی لے کر کے، کپڑا لے کر کے،
کہ بہنے کی نوبت نہ آئی تو غور کرے وہ کہ اگر نہ پہنچتا تو بہہ جاتا یا نہیں، اگر بہہ جاتا نہ پہنچتا، اگر بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ گئے، اور اگر نہیں بہتا تو وضو نہیں ٹوٹا۔ پھوڑا یا پھنسی نچوڑنے سے خون بہا، اگرچہ ایسا ہو کہ نہ نچوڑتا تو نہ بہتا، جب بھی وضو ٹوٹ جائے۔ نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور بالکل بالمشافہ ڈائریکٹ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بات تقریب فہم کے لیے ہے، مثال نہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، تو مثال کیا دیا ہے؟ بات سمجھانے کی۔ کسی مکھیہ منتری سے یا پرائم منسٹر سے یا صدر جمہوریہ سے آپ کو ملنے کا وقت مل گیا تو کیا منگتا بن کے جائیں گے؟ پھٹیچر بن کے جائیں گے؟ میلے کچیلے کپڑے پہن کے جائیں گے؟ یا اپ ٹو ڈیٹ بننا چاہیں گے آپ؟ ہم روز دیکھتے ہیں لوگ سج دھج کے جاتے ہیں ایم ایل اے سے ملنے کے لیے، ایم پی سے ملنے کے لیے، منسٹر سے ملنے کے لیے، بڑھیا خوشبو وشبو لگا کر کے، اچھے کپڑے، ٹائی پھائی چست ٹائٹ پہن کر کے، لگے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، کوالٹی ہے نا۔ تو اس طرح لوگ جاتے ہیں ایک دنیا دار انسان کے لیے جس کی ویلو صرف اس تک وقت ہے جب تک کہ دنیا کے انسان نے اسے سلیکٹ کر رکھا ہے، تب تک اس سے ملنے کا وقت آپ کو مل جائے تو بڑے اہتمام سے آپ جاتے ہیں، ادب سے رہتے ہیں، چوں چاں نہیں کرتے ہیں، ہلڑ بازی نہیں کرتے ہیں، فالتو بات نہیں کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کے سر پہ چڑیا بیٹھی ہیں، ایک دم سائلنس، گونگے بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جب اللہ کے گھر میں آپ آتے ہو، بادشاہ آدم کے گھر میں آتے ہو، حاکم الحاکمین کے گھر میں آتے ہو، یہاں چوں پوں چگلی غیبت خرافات اور بدتمیزیاں کیوں کرتے رہتے ہو؟ ارے کرتے نہیں کرتے ہیں؟ کیا تم نے کوئی دنیا کا بادشاہ سمجھ لیا اللہ کو؟ جیسے ہم دنیا کے بادشاہ دیکھتے ہیں ویسے معاذ اللہ۔ اگر دنیا کے ادھیکاری، دنیا کے آفیسران، دنیا کے منسٹر فنسٹر اس لائق ہیں کہ ان کی تعظیم و توقیر میں اپنے آپ کو بالکل سرینڈر کر دیا جائے، تو اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے دربار میں آنے والا بندہ جب خدا کے گھر میں آئے نا، وہ یہ سمجھ لے میں اپنے گھر نہیں جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ ایسے بیٹے چلتے ہیں بتیاتے ہوئے وہیں سے، اور اندر داخل ہو رہے ہیں مسجد شریف میں، یہی پتا نہیں کہ داہنا ڈال رہے ہیں کہ بائیں ڈال رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک گپے لڑاتے رہیں گے جہاں وضو کرتے ہیں۔ وضو کریں تبھی بتیاتے رہتے ہیں بیٹے۔ ارے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں، یہ نماز پڑھنے کا جو اہتمام ہمارا ہے، گویا ہم نے نماز کی اہمیت نہیں سمجھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں روکتی، بے حیائیوں سے ہمیں نہیں روکتی کہ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ تو اونگتے رہتے ہیں، لگتا کہ شاید رات بھر جاگے رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں، ابھی مسجد میں آرام فرمانے تشریف لائے ہیں، اور ٹیک لگانے کو مل جائے نا دیوار سے پھر تو سوئے ہی جا رہے ہیں میاں جی آرام فرما کر کے۔ اگر ان کو کچھ کہا جائے تو وہ بھی کم سے کم 4 قسم کا دم بناتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آدمی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی غلطی پر اسے تنبیہ کی جائے، ہم جیسے بھی کر رہے ہیں میں کرنے دو۔ اللہ کی عبادات کے حوالے سے جیسے بھی آپ کر رہے ہیں ویسے کرنے نہیں دیا جائے گا، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اگر کرتے ہیں تو یہ عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب نے جب نماز کی فرضیت کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تو صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کیسے پڑھیں، کیسے نماز قائم؟ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن میں نہ تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعت بتائی ہے، نہ کیا پڑھنا ہے، نہ یہ بتایا ہے، رکوع سجدہ کیسے کرنا ہے نہ یہ بتایا ہے۔ جو صحابہ نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا، اچھا وقت کا بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت کب ہوتا ہے؟ حکم تو ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت باندھی ہوئی فرض کی گئی ہے، مگر کس نماز کا کب وقت ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ آج تو گھڑیاں آ گئی ہیں، آدمی جان ہاں جی ہاں اتنی بھی اذان ہے، سننی جا مسجد میں اتنے میں جماعت ہے۔ جب گھڑیاں نہیں تھی تب لوگ کیسے جانتے تھے وقت کب ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، زوال کب ہوتا ہے، عصر کا کب شروع ہوتا ہے، مغرب عشاء اور فجر کا کب شروع ہوتا ہے کب ختم، کچھ پتہ نہیں۔ پورا قرآن کھنگال ڈالیے آپ۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
صحابہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھ لو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ بڑے غور سے دیکھتے تھے حضور وضو کیسے کرتے ہیں، حضور نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو دیہات میں رہتے تھے، وہ آئے حضور سے ملنے کے لیے، تو میرے آقا علیہ السلام کی بیماری کا وقت چل رہا تھا، اس کے بعد سرکار کا وصال مبارک ہو گیا۔ سرکار چادر شریف اوڑھے آرام فرما رہے تھے، وہ آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ حضور کے تلوے کھلے ہوئے ہیں، دونوں پیر، ادب سے آ کے بیٹھے، اپنے ہونٹوں کو حضور کے قدموں سے ٹچ کیا، کچھ دیر تک ایسے بیٹھے رہے، پھر خیال آیا کہیں حضور کو ہماری اس ادا سے تکلیف نہ ہو، اٹھے ادب سے اور چلے گئے، اور جب وہ جانے لگے تو الٹے قدم گئے، وہ پیچھے چلتے، جب تک حضور کا تلوا دکھتا رہا تب تک وہ دیکھتے رہے، اور جب وہ اپنے علاقے میں گئے اور کچھ دن کے بعد خبر لگی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے، تو جس نے خبر پہنچائی تو اس سے کہا میں دعا کرتا ہوں تم آمین بول، کہا کیجئے دعا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی اپنے محبوب کا جلوہ دیکھنے کے لیے، اب جب تیرا محبوب ہی اس دنیا میں نہ رہا تو دنیا میں کیا ہے جو دیکھنے کے لائق ہے، اللہ مجھے اندھا کر دے۔ جیسے انہوں نے ہاتھ پھیرے، انہوں نے آمین کہا، دونوں آنکھیں اللہ نے ان کی روشنی واپس لے لی۔ اسے محبت کہتے ہیں۔ کیا ہم بھی ایسی محبت کرتے ہیں؟ ایک بار اور آئے تھے وہ، تو وہ ایک کنارے بیٹھ جاتے تو حضور کہاں کہاں چلتے تھے، کیسے کیسے چلتے تھے، کیسے اڑتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، بس یہی دیکھا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے ان سے کیا بات ہے، تو ان کا میں دیکھتا ہوں کہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، اٹھا کیسے جاتا ہے، بات کیسے کی جاتی ہے، گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، ہم یہ دیکھ کے حضور کو پھر سیکھتے ہیں۔ اور آپ ہمارا حال کیا یوں ہے، دیکھتے ہو جو نیت بادی چکر مکر دیکھتے میرے، اور نماز بھی ہو رہی ہے۔ مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس 30 سال میں ایک بندہ مجھ سے نماز کا مسئلہ پوچھنے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ کوئی ایک تو ہوتا جو آ کر کے مجھ سے نماز سیکھتا کہ امام صاحب ذرا مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجیے آپ۔ میں نے بار بار اعلان بھی کیا، کوئی نہیں آیا۔ تو کیا یہ کرتا پجامہ، ٹوپی سجا لینا، داڑھی رکھائیں، اسی کا نام مسلمان ہے؟ اگر ہم اپنے رب کی بندگی کرنے کا شعور نہیں رکھتے ہیں، کائے کے مسلمان؟ اگر آپ علماء سے نہ پوچھیں گے تو کسی گھزیارے سے پوچھیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ او جاہلو، اگر تمہیں شعور نہیں ہے، جانکاری نہیں، علم نہیں ہے تو عالموں سے پوچھا کرو، اپنے اماموں سے دین سیکھو، مسئلہ سیکھو، علماء کی بارگاہ میں زانویہ تلامس طے کرو اور دین کے مسئلے سیکھو، ورنہ یہ اٹھک بٹھک کا نام نماز نہیں ہے۔ آئے بیٹھے گپے لڑائی پڑھ لی ابھی چلے گئے، اس کا نام نماز ہے؟ نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے۔ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ بھلا دی، ہم نے بزرگوں کے اتوار ترک کر دیے ہیں۔ ہمیں جس ڈگر پہ چلنا چاہیے تھا اسے چھوڑ کر کے اس روش پہ چلنے کی عادت ہم نے بنا لی ہے، جس پر چلنے کے بعد منزل بہت دور ہوتی ہے، آدمی اس راہ پر چل کر کے گمراہی اور بے دینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تو نص قطعی نا، رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں گیان نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانتے نہیں ہو، جاہل ہو تو مسئلہ پوچھو عالموں سے۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، میں 30 سال سے ہو گیا مجھے پڑھاتے ہوئے نماز یہاں پر، آج 30 سال کے بیچ میں کوئی ایک بندہ نماز سیکھنے نہیں آیا ہے۔ تو ایسی نماز کیا ہمیں برائیوں سے روکے گی، بے حیائیوں سے روکے گی؟ اللہ تو فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے ان تمام تر ضروری باتوں کا لحاظ رکھیں گے، وضو کا، غسل کا، شرائط نماز کا، فرائض نماز کا، فرائض غسل کا، فرائض وضو کا، واجبات کا اور سنت کا، مستحبات کا، تب تو جا کر کے نماز روکے گی نا برائی سے۔ پڑھتے رہیے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ ضرورتوں سے پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، مصطفیٰ تم فرماؤ اللہ یکتا ہے
اور اللہ بے نیاز ہے. پوری دنیا کافر ہو جائے اللہ نہ کرے تو اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. اور پوری دنیا کے لوگ مسلمان بن کر کے سجدے پہ سجدے کرتے رہیں, اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. نفع نقصان سے اللہ پاک ہے. ہم نمازیں پڑھتے کسی پہ احسان نہیں کرتے ہیں, اپنی بھلائی کے لیے پڑھتے ہیں, اپنی آخرت کو روشن و منور کرنے کے لیے, اپنی قبر کو تابناک بنانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. حشر کے میدان میں اپنے داہنے ہاتھ میں نام اعمال لے کر کے بخشش کا پروانہ لے کر دخول جنت کی تمنا رکھتے, اس لیے نماز پڑھتے ہیں. حضرت رابعہ بصری ایک دن نکلی تو دیکھا ایک نوجوان تھا جو اپنے ماتھے پر ایک پٹی باندھے ہوئے بہت چلا آ رہا تھا. فرمایا کیا بات, تو نے پٹی کہا کی باندھ رکھی؟ کہا سر بہت دکھ رہا ہے اس لیے ہم نے پٹی باندھ لی. کہا اس سے پہلے بھی کبھی دکھا تھا؟ کہا کبھی نہیں. کوئی پریشانی؟ کہا کوئی پریشانی نہیں. تو فرماتے ہیں کیا کبھی تو نے شکر کا بھی پٹا اپنے مدھے پہ باندھا؟ اس عمر تک تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کبھی اللہ کے شکریہ کا بھی پٹا تو نے پیشانی باندھا؟ ایک دن سر کیا تیرا دکھنے لگا, تو نے شکوے کی پٹی پیشانی پہ باندھ لی تاکہ دنیا پوچھے تجھے کیا ہو گیا ہے, تو بتائے میرا سر دکھ رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے یوں نہیں کہا تھا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. مسجد تو بنا لی شب بھر میں, ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بننا. پورا محلہ مسلمان کا, ایک بھی کوئی گنگا رام نہیں ہے اس محلے میں. 1.5 صف نمازی, 2 صف نمازی. اللہ کی روزی کھانے والوں شرم کرو اللہ سے. اگر تمہاری غیرتیں زندہ ہیں, مر نہیں گئی نا, تو شرم کرو اللہ سے. جو 9 بجے تک سوتے ہو گھروں میں اپنے پڑے, اسے بے شرمی, ڈھٹائی اور بے حیائی کہتے ہیں. دنیا ایسے نہیں ظلم کرتی ہمارے اوپر. کل میں کانپور کے اسٹیشن بیٹھا ہوا تھا, ٹرین مجھے پکڑنی تھی مکرانے کے لیے. جتنے بھی ٹیلی ویژن لگے ہوئے تھے, آپ کے لیے قانون یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں صرف 2 یا 1 ہارن ہونا چاہیے, اس کا بھی پرمیشن لیجئے. اسی لیے میں اگر ہم سدھرے نہیں, دنیا سدھار دے گی. آنکھ, کان, ناک اور پستان وغیرہ میں دانا یا ناسور یا کوئی بیماری ہو, اس کی وجہ سے جو آنسو یا پانی بہے گا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. زخم سے یا کان سے یا منہ سے یا ناک سے کیڑا گرا یا زخم سے گوشت کا کوئی ٹکڑا جس پر رطوبت نہیں لگی ہوئی تھی وہ گرا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. کان میں تیل ڈالا, آج ڈالا, کل 1 دن کے بعد کان سے باہر نکل آیا یا ناک سے باہر نکل آیا یا منہ سے باہر نکل آیا, تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن منہ سے بھی نکلا جب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں, اگر یہ معلوم ہو کہ دماغ سے اتر کر معدہ میں گیا اور اب پھر باہر آیا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ دماغ میں اترا کہ نہیں اترا, معدہ تک جلوہ فرما ہوا کہ نہیں جلوہ فرما ہوا؟ یہ دراصل اسے پتہ چلتا ہے جو شخص اپنے خدا کی محبت میں اپنے آپ کو رچا بسا لیتا ہے, جو دین کا ایسا پیروکار بن جائے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کبھی بھی خدا اور رسول کی نافرمانی نہ کرے, تو پھر ایسے دلوں پر اس طرح کا القاء ہوتا ہے اور بندے جان لیتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے نکلا ہے, معدہ سے نکلا ہے یا ایسے نکل آیا ہے. اگر آپ کوئی مشکل کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہتھوڑی چلاتے چلتے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں, آبلہ, اور وہ ایسا لگتا اس کے اندر پانی بھر جاتا ہے, اسے آپ نے نوچ ڈالا, اگر اس میں کا پانی بہ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. منہ سے خون نکلا, اور ایسا ہوتا ہے کبھی کھکھار کے آپ تھوکیں نا تو خون کی آمیزش ہوتی ہے تھوک کے اندر. اس کا مسئلہ کیا ہے, اگر خون تھوک پر غالب ہے تو وضو تشریف لے گیا, اگر تھوک خون پر غالب ہے تو وضو تشریف رکھتا ہے. سمجھ رہے؟ ایک کیڑا ہوتا ہے جو پانی میں پایا جاتا ہے جس کو جونک بولتے ہیں, ایسے ایسے چلتی ہے وہ. جب کسی کو کاٹ لیتی, پکڑ لیتی ہے نا, تو کم سے کم 50 گرام تو خون چوس ہی لیتی ہے. جونک یا کوئی اور اس طرح کا ہی کیڑا ہو, اس نے اتنا خون چوس لیا اور اتنا پی گیا کہ اگر خود سے نکلتا اتنا خون تو بہہ جاتا, وضو ٹوٹ جائے گا. ناک صاف کیا, اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت نکلتی ہے بیماری کی وجہ سے تو اس سے وضو ٹوٹ جایا کرتا ہے. منہ بھر کے کھانا یا پانی یا سفرہ کی
وضو کو توڑ دیا کرتی ہے۔ منہ بھر قے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اختیار کے، بے تکلف روک نہ سکتا ہو، اس کو روکنے میں کوشش کرنی پڑتی ہو، اس کو کہتے ہیں منہ بھر قے۔ ایک تو یوں پھٹ سے نکلا، تھوڑا سا نکلا، لیکن منہ بھر قے کہتے ہیں جب اسے آپ روکنا چاہیں تو رکے نہ، اسے منہ بھر قے کہتے ہیں۔ تو اگر منہ بھر قے کھانا کھانے کی، چاول دال روٹی کی، یا کچھ بھی کھایا آپ نے، یا پانی کی یا سفرا کی، یہ نکل آئی منہ سے، تو وضو تشریف لے جاتا ہے۔ بلغم کی قے یہ وضو نہیں توڑتی، چاہے تھوڑی قے ہو چاہے زیادہ قے ہو۔ عموماً جب کسی کو زکام بہت تیز ہوتا ہے اور کف جم جائے سینے وغیرہ پر اور کھانسی آنے لگے، یا کھانسی آ کر کے بلغم نکالنے کی دوا لے لے آدمی، تو یہ کنڈیشن کبھی کبھی ہوتی ہے کہ بلغم جو ہے بہت نکلتا ہے۔ تمہاری سمجھ میں آ گیا؟ اچھا، ایسے بالکل کہہ رہے ہو۔ جب قے اس طرح سے بلغم کی قے ہونا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ عام طور پہ دیکھتے ہوں گے آپ، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صف میں نماز پڑھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، زور سے کھانسی آئی اور منہ میں بلغم بھر کے آ گیا، پھر بھاگتا ہو جاتا وہاں پر تھوکنے کے لیے۔ اگر قے بلغم کی قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو ایک تکلیف ہوتی بندے کو کہ بھئی بیٹھا تھا نماز کے انتظار میں، اب بھی وضو ٹوٹا ہے، اب وضو کرے بیچارہ بیٹھ کر کے، تب تک ایک رکعت تشریف لے جائے۔ دین نے مسلمانوں کو لاچار، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، یہ خود لاچار بن گیا مسلمان، دین سیکھتا ہی نہیں ہے، دین کے قریب نہیں آتا ہے۔ یا تو اس لیے دین کے قریب نہیں آتا ہے، یار اگر جائیں گے دین کے قریب تو پھنس جائیں گے، پابندی کرنی پڑے گی، جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، بے ایمانی نہیں کر پائیں گے، چغلی نہیں کر پائیں گے، غیبتیں نہیں کر پائیں گے، حرام خوری نہیں کر پائیں گے، ڈکیتی نہیں کر پائیں گے، بھائیوں کا حق نہیں کھا پائیں گے، آوارہ گردی نہیں کر پائیں گے۔ شاید یہ ڈر لگتا ہے دین کے قریب آنے سے، اور یا تو یہ سوچ ہے یار کون جائے اس لپڑے میں پڑھنے کے لیے، کیسے بھی پڑھ لو اللہ قبول کر لے گا۔ کچھ لوگ کہتے بھی سنے گئے، ارے نماز پڑھنی ہے کیسے بھی پڑھ لو، کہیں بھی پڑھ لو، کسی کے پیچھے پڑھ لو، نماز اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اس جملے میں کتنی قباحت ہے، کتنی کراہت ہے، وہ بھی مکروہ تحریمی والی کراہت۔ پتہ ہے آپ کو سنیوں کی نماز صرف سنیوں کے پیچھے ہوتی ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ پہلی بات۔ کسی بھی سنی کی نماز کسی بھی غیر سنی وہابی دیوبندی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے، کسی بھی حال میں نہیں ہوتی ہے، چاہے ہندوستان میں پڑھیے مکرانہ میں، اور چاہے جا کر کے مکہ شریف میں پڑھیے اور مدینہ شریف میں۔ یہ کہنا کہ حرمین کے امام کے پیچھے نماز نہیں، سنی نماز پڑھتا ہے، اور دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، ایرانی تشریف لے گئی ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى بجزیرۃ العرب، جتنے بھی یہودی اور عیسائی ہیں، مشرک ہیں، انہیں جزیرے عرب سے باہر نکال دو، حدود حرم میں داخلہ مصطفیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ابھی منتری جلوہ فرما ہوئی نا، تو یہ بیٹے جبہ قبہ پہن کر کے اس کے آگے پیچھے لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، تمبو قنات پہنے ہوئے، کہاں زبانیں سوکھ گئی ہلے خبیثوں کی۔ باضابطہ طور پر ایک مفتی اور مولوی کا بیان بھی آن ریکارڈ موجود ہے، اس مردود نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں حرم میں غیر مسلم نہیں آ سکتا ہے؟ تو تم مر گئے تھے آج سے پہلے، جو حدود حرم متعین کیا ہے مکہ اور مدینہ میں کہ یہاں سے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے، وہ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے۔ تمہارے باپ دادا مر گئے تھے جنہوں نے لکھا تھا، یا تم مر گئے ہو آج؟ پورے دنیا کا اہل خبیث حرام خور چپ ہے، سعودی کی خیرات کھانے والا، باضابطہ تعویل پیش کی جا رہی، نہیں وہ آ سکتے ہیں، مدینے میں تو آ سکتے ہیں، مکے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ تو یہی دلیل دے دے بیٹے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں آ سکتے ہیں یہاں نہیں آ سکتے ہیں؟ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو، مسجد نبوی کی چھتری کے نیچے غیر مسلم گھومتا اور ٹہلتا ہوا دکھائی دے رہا۔ اگر اس کو باضابطہ طور پر پکنک کا پیلس بنا دیا گیا ہے نا، تو معاذ اللہ ثم صد بار معاذ اللہ، جو بے حیائیاں، عریانیت، ننگاپن، عیاشی ان مقدس مقامات میں ظہور پذیر ہوں گی، جنہیں دیکھ کے آنکھیں پھوٹ جائیں گی اہل ایمان کی۔ پیسہ کمانے کے لیے سعودیوں نے باضابطہ طور پر جو پکچر کے ہال بنوائے نا، سینما ہال، پیسہ کمانے کے لیے۔ جو لوگ جدہ گئے ہوں گے ان کو پتا ہوگا، ویسے تقریباً جتنے عمرہ کرنے مکرانہ والے جاتے ہیں ان کے لیے لازم و ضروری ہے قریب واجبات میں سے جدہ جانا۔ دھوسا وہیں سے لے کے آئیں گے، کپڑے وہیں سے لے کے آئیں گے، اور بہت سارے سامان جدہ ہی سے لیں گے۔
اس مارکیٹ میں جا کے دیکھیے، نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی مسلم ملک میں کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف حرم کعبہ سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ایک بالش کی چڈیاں پہن کر کے نوجوان بچیاں مارکیٹ میں گھومتی ہیں۔ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں۔ ہماری عقیدت کا جو بنیادی معاملہ ہے وہ حرمین طیبین سے جڑا ہوا ہے، سعودی عربیہ سے نہیں، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو ارے حضور نے فرمایا ہے عربیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، دلیل دے بیٹے، ایک دلیل دے دو کہ حضور نے کہاں فرمایا کہ عربیوں کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ میں لا تسبوا العرب، عرب کو برا مت کہو، ہم عرب کی سرزمین کے ذرے ذرے کا احترام کرتے ہیں، عرب کو ہم برا نہیں کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی عربی تھا، ابو لہب بھی عربی تھا، عتبہ شیبہ بھی عربی تھا، ولید ابن مغیرہ بھی عربی تھا، محمد بن عبد الوہاب نجدی بھی عربی تھا۔ ان سارے خبثاء کو کیوں برا کہا جاتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں پوری سورت کیوں اس کی تردید میں اتاری، جسے ابو لہب کہا جاتا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب الی آخری۔ اللہ نے قرآن میں اتارا یار، برا کہیں بھی ہو اسے برا کہا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں، کوئی شخص شراب پیتا ہو، آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ زمزم پی رہا ہے وہ؟ عجیب لاجک ہے لوگوں کی یار، کہ بے ایمان کو بے ایمان مت کہو، شرابی کے شرابی مت کہو، یہ کہیں بھی بات نہیں سماتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے شرابی کو شرابی کہا جاتا ہے، جواری کو جواری کہا جاتا ہے، بے ایمان کو بے ایمان کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا حق کوئی کھا لے دبا کر کے اس کو حرام خور کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو نماز جیسی محترم بالشان بندگی کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، انہیں نبھائیے پہلے، تب یہ نماز روکے گی برائیوں سے آپ کو۔ ایسے آئے گپے لڑاتے ہوئے بتیاتے رہے، وضو کرتے رہے، کچھ دھلا کچھ چھوٹ گیا، جیسے بھی پڑھ لو نماز قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ بھی مصلی پہ امام تو دیکھو یار، آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا جب آپ مکہ مدینہ جائیں یا گلف کنٹریز کہیں جائیں نا، او ہو داڑھی غائب، مونچھ غائب، آستین چڑھی ہوئی، پینٹیں چڑھی ہوئی، آیا جھٹ سے نیت باندھ لیا، اب 5 لوگ پیچھے آ گئے باندھنے نیت اس کی، وہ بھی امام بن گیا تھا، وہ بھی امام صاحب ہیں۔ سینکڑوں نماز جماعت ہوتی رہتی حرم شریف مکہ میں، مدینے کے حرم شریف میں، جدہ ایئرپورٹ پہ، شارجہ ایئرپورٹ پہ، ابو دھابی ایئرپورٹ پہ، دبئی ایئرپورٹ، اور کیا نام ہے بحرین کے ایئرپورٹ پہ، اور جتنی بھی ایئرپورٹ سب جو آیا کھڑا بالکل کچھ پتہ ہی نہیں چلتا یہ ہے کون، کھڑا ہو گیا مصلی پہ۔ کم سے کم یہ تو پوچھ لو بھائی صاحب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ اس دور میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کوئی گنگا رام بھی کھڑے ہو جائیں گے آپ کے سامنے اور پیچھے اس امام کے ممرہ کا شریک کی طرف اللہ اکبر، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور میں۔ کم از کم نماز جیسی اہم العبادت کو جس امام کے پیچھے آپ ادا کر رہے ہیں، یہ تو دیکھ لو یار امام ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نماز کے لیے نیت باندھ لیا ہو، وہ ظہر پڑھ رہا ہو اپنی اور آپ پہنچ جائیں اس کے پیچھے اثر پڑھنے کے لیے، بھئی قضا بھی ہو سکتی ہے نا، پوچھتے نہیں ہے، ٹکارے چلے گئے بیٹے، پھٹاک سے آئے، پوچھا تک نہیں، وہ جٹ گئے لائن میں لگ کر کے۔ یہ بھی تو ہوتا ہے آدمی قضاء عمری پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے وہ سنت پڑھ رہا ہو اور آپ نے فرض کی نیت باندھ دی اس کے پیچھے۔ اس لیے نماز شروع کرنے سے پہلے بنیادی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام کو جانچ لیں کہ وہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ اس لالچ میں کہ 27 درجہ زیادہ ثواب ملے گا، بھائی صاحب یہ سارا گل ہو جائے گا، اکیلے پڑھ لو گے نا تو آپ کی مدل رقم تو باقی رہے گی، 27 کے لالچ میں سب برباد کر دو گے آپ۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ تو اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت بوجہ بیماری نکلتی ہے، جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی اگر نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم کی قے جو ہے وضو نہیں توڑتی ہے جتنی بھی ہو، بہتے خون کی قے وضو توڑ دے گی۔ اگر تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہو تو وضو نہیں جائے گا، اور جب تک منہ بھر کر کے قے نہ ہو۔ پانی پیا، معدے میں اتر گیا، اب وہی پانی صاف و شفاف قے میں بدل کر کے باہر آیا تو اگر منہ بھر ہے تو ٹوٹ گیا وضو، اور وہ پانی بھی ناپاک ہے جو منہ سے باہر نکلا ہے۔ اگر سینہ تک ہی پانی پہنچا تھا اور منہ سے باہر نکل آیا، ایسا ہوتا کبھی آپ کھانا کھا رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں، وہ کیا بولتے اچھو آتے نہیں، ہاں چلو اچھلود آتی ہے، تو یہ پھٹ سے سارا پانی باہر نکل آتا ہے، اس کا حکم الگ ہے۔
اور جو میدا میں جلوہ گر ہو جائے اور پھر باہر تشریف لائے اس کا حکم الگ ہے۔ اگر تھوڑی تھوڑی قے کئی بار میں آئی، اس کا مجموعہ اندازہ لگایا جائے گا، جو پانی منہ سے نکلا ہے کیا یہ منہ بھر قے کے برابر ہے؟ اگر ہے تو دیکھا جائے گا کہ ایک متلی سے وہ قے آئی ہے 3 مرتبہ میں، یا 2 اور 3 متلی سے الگ الگ قے آئی ہے۔ اگر ایک ہی متلی سے 3 بار قے ہوئی ہے جس کا مجموعہ منہ بھر قے کے بنتا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر 2-3 متلی سے 2-3 حصے میں اتنا پانی منہ سے باہر آیا کہ بھلے ہی وہ منہ بھر قے کے برابر ہو، لیکن چونکہ 3 متلی میں 3 بار پانی آیا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ قے میں صرف کیڑے نکلے مان لو، یا سانپ کے بچے نکلے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، تو اس سے وضو نہیں جائے گا۔ اگر رطوبت نکلی تو دیکھیں گے کہ منہ بھر ہے یا نہیں ہے، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے دین سیکھیے، دین سیکھنا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔